تو پھر جب وہ اللہ کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ حقیقت ہے نا، حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مرتبہ دے دیتا ہے تو یہ معرفت ہے نا۔ ابھی تم شریعت میں لگے ہوئے ہو، شریعت کے بعد طریقت ہے، پھر حقیقت ہے، پھر معرفت ہے۔ حدیث میں ہے کہ کسی مومن کا کسی مقام پہ رک جانا حرام ہے۔ اگر تو نے شریعت سیکھ لی تو آگے جانا، بھائی دنیاوی تعلیم کے لیے تو 5ویں پڑھ لیتا ہے، پھر 8ویں میں جاتا ہے، پھر 10ویں میں جاتا ہے، تو اس کے لیے تو آگے کیوں نہیں جاتا ہے؟ وہ ترقی کے لیے جاتا ہے، دنیاوی ترقی کے لیے، تو اللہ کی ترقی کے لیے کیوں نہیں جاتا ہے؟ اگر تیری زبان اللہ اللہ کرتی ہے پھر دل کو اللہ اللہ سکھا، اگر دل نے بھی اللہ اللہ سیکھ لیا پھر جس نے تجھے بنایا اس کو جا کے دیکھ نا، پھر جب اس کو دیکھے گا تو تجھے خود ہی کچھ نواز دے گا نا۔ اب یہاں ہمارے علماء کیا کہتے ہیں کہ سب کچھ شریعت میں ہے، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں طریقت حقیقت معرفت سب کچھ شریعت میں ہے۔ ہم کہتے ہیں جب سب کچھ شریعت میں ہے تو شریعت ہم نے ساری سیکھ لی ہے نا، تو سب ساری تو اس میں بڑا نقصان ہوا ہے۔ شریعت ہم نے ساری سیکھ لی ہے، سنتے ساری اپنا لی ہیں، اب ہم میں تو حضور پاک میں کیا فرق رہا؟ اگر بتایا جاتا اس سے آگے رستہ بھی ہے، وہ تبھی علامہ اقبال نے فرمایا نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ اگر شریعت میں ہے تو طریقت میں جا، پھر حقیقت میں مار۔ اور یہ جو راز کھولے گا نا اس قلب سے کھلے گا، اس نور سے کھلے گا، اور نور جو ہے نا وہ اللہ کے رگڑے سے بنے گا۔ تم زبان سے ساری عمر نور جو بنے گا بات، تسبیح ساری عمر لگے رہو، جو نور بنے گا انگلیوں میں، جب تک روح تک نور نہیں پہنچے گا نا تو تمہارے کو کوئی منزل کا پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تک تم نہیں پہنچ سکتے، صرف حضور پاک پہنچے اس جسم سمیت، تم پھر کیسے پہنچ سکو گے؟ اگر تم پہنچ جاؤ اللہ تک تو تم میں تو حضور پاک میں کیا فرق رہا؟ تم جسم سے نہیں پہنچ سکتے، تم ان روح کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ جب وہ روحیں طاقت پکڑتی ہیں، ایک روح یہاں ہے دماغ میں، اس کا نام اللہ ہے، جب یاہو کا ذکر کرتی ہے، یاہو کی گرمی سے اس میں نور آتا ہے، وہ سخت جلالی نور ہوتا ہے، اللہ سے بھی جلالی نور ہوتا ہے جو اس دماغ میں ہوتا ہے یاہو۔ پھر وہ آدمی سوچتا ہے دیکھوں اللہ کیا کر رہا ہے، پھر وہ یہاں سوچتا ہے، پھر یہ مخلوق نکلتی ہے۔ بجلی کی سپیڈ 1 سیکنڈ میں 1,92,000 میل ہے، بجلی کی سپیڈ۔ تو یہ جو نور ہے اس کی سپیڈ 1 سیکنڈ میں 6 کروڑ میل، وہ جو نور ہے۔ پھر تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا کرا ہے اللہ، وہ یہاں سے نکلی، وہ سیدھی اللہ تک پہنچ گئی نا۔ فرشتوں نے روکا نہیں، روکی، کہنے لگے چلو جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، وہاں تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے، یہ وہاں پہنچ جائے گی جہاں اللہ کی ذات ہے۔ ظاہری جسم سے حضور پاک اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں نا۔ تو سنا ہوگا نا، حضرت امام حنیفہ نے کہا میں نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا، سنا ہوگا نا۔ ابراہیم بن ادم نے کہا میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں جب چاہوں اللہ کو دیکھ لے تو کہتے ہیں نا، وہ جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں نا، ولی ہے نا۔ یہ چیز وہاں پہنچتی ہے، پھر جب یہ مخلوق وہاں پہنچتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ وہ کہاں تھی، کتنے دور تھی، وہ نبی بنی اسرائیل کے نبی یہاں تک نہیں پہنچ سکے اور یہ یہاں پہنچ گیا۔ وہ نبی کیوں نہیں پہنچ سکے؟ ان میں صفاتی نور ہے، صفاتی نور ذات کی تاب نہیں لا سکتا، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حضور پاک میں ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا، اور وہ ذاتی نور اس میں آیا، اس امت میں آیا، اس امت کے ذریعے یہ وہاں اللہ تک پہنچا۔ پھر اللہ نے بڑے پیار سے دیکھا، ایک دوسرے کو پیار سے دیکھا، پھر اللہ نے فرمایا میں تجھے دیکھ لوں تم مجھے دیکھ لو۔ پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھا، پھر اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں آیا جو دنیا میں ہے، اس کا دل سے کنیکشن ہے نا۔ پھر اس وقت اللہ نے فرمایا اب تو نیچے چلا جا، اب جس نے تجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے تجھے دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ تو یہ کمال ان مخلوقوں کا ہے جن کو تم غذا دیتے ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، اور تیرے اندر مخلوق ہے تو بھی نہیں جانتا، جس کے پاس ہے وہ بھی نہیں جانتا۔ اور یہی مخلوق ہے جب یہ جسم سے نکلتی ہے
وہ نوری ننھے ننھے ہاتھوں نوری ہاتھوں سے جب دعا مانگتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت یا رحمانوں کا ذکر کرتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا، وہ سارے صفاتی اسم تھے، ان میں بھی جو نور آیا صفاتی نور آیا نا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے، کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے، حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکے۔ حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرائے۔ حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی۔ اگر تم کو فضیلت ہے اس میں ذات سے ہے، اگر دیدار ہے اس میں ذات سے ہے۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اے اللہ مجھے بھی بڑا شوق ہے تجھے دیکھنے کا۔ اللہ نے فرمایا تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا؟ موسیٰ کا حال دیکھو گے تو وہ سہم گئے۔ اچھا پھر تجھے کیسے میں دیکھوں، مجھے تو بہت شوق ہے کہ اس کو دیکھنا بڑا دور کی بات ہے، کوئی دیکھے گا، ایک میرا حبیب دیکھے گا اور اس کی امت دیکھے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اپنی نبوت کو چھوڑتا ہوں، مجھے اوپر ہی اٹھا، مجھے دیدار کرانا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، دعا منظور کر لی، پھر مہدی علیہ السلام آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے بھیجے گا، پھر کہے گا مہدی سے بیعت ہو، میرا امتی بن، اس میں ذات لے، پھر تجھ کو دیدار کراؤں گا۔ یہی سنا ہوگا نا کہ مہدی علیہ السلام سے بیعت ہو، کیوں ہوں گے نبی ہو گئے؟ اس میں ذات کے لیے۔